بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ میرے محترم بزرگوں، میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ فرقان کی آیت ہے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، بے دریغ بے ضرورت خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور ضرورت سے کم بھی خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا چاہیے اس میں کوتاہی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ، ان کا انفاق ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے ضروری نہیں ہے کہ غریب ہوں، ضروری نہیں ہے کہ فقیر اور مسکین ہوں، ان کے پاس مال و دولت ہو، یہ ان کی بزرگی، یہ ان کے اللہ والے ہونے، یہ ان کے ولی اللہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے کچھ مخصوص بندے وہ ہیں کہ جن کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور نگاہیں پلٹ دی جائیں گی۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں میں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ایسے لوگ جن کو تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، تجارت یا خرید و فروخت، ان کا کاروبار ان کو اس سے نہیں روکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ والے بھی ہیں، وقت پر نماز پڑھنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، آخرت سے ڈرنے والے بھی ہیں، اور ساتھ میں کاروبار کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ وصف، ان کی یہ صفت بیان ہوئی کہ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں جو سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، رشتہ داروں کو اپنا مال دو، ان کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ بے شک جو لوگ مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جو انسان بھی شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے
وہ مال میں بھی رب کا شکر نہیں ادا کرتا، اور ناشکری کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مال کو بے ضرورت اور اس طریقے سے ہٹ کر خرچ کرتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے اسے حکم فرمایا تھا خرچ کرنے کا اور مال کو لگانے کا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ مال کو بالکل اس طرح بھی خرچ مت کرو کہ اس میں کوئی حد نہ رہ جائے، اور یہ بھی مت کرو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے لگا لو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ مت لو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو بالکل چھوڑ بھی مت دو، یعنی بالکل اپنے ہاتھ کو سمیٹو بھی مت اور پورے طور پہ اپنے ہاتھ کو کھول بھی مت دو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس حال میں بیٹھ جاؤ کہ لوگ تمہاری ملامت کریں اور تم کف افسوس ملتے رہو، حسرت ہو، افسوس ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ کو روک کر مت رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تمہاری ملامت کریں گے کہ اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، خود اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ اور اپنے ہاتھ کو بالکل اتنا کھول مت دو کہ کل کو تمہیں افسوس ہو کہ اگر ہم اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے، اگر ہم حساب لگا کر خرچ کرتے تو آج ہمیں یہ افسوس نہ ہوتا۔ دوسروں کو دینے میں حساب کرنے کا حکم نہیں کیا گیا، لیکن اپنے اوپر خرچ کرنے میں حساب کر کر کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک القصد فی الغنى، اے اللہ مالداری کی حالت میں بھی، خوشحالی کی حالت میں بھی میں آپ سے اعتدال کا سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احسن القصد فی الغنى ما احسن القصد فی الفقر ما احسن القصد فی العبادہ، کہ جب انسان خوشحال ہو، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال موجود ہو، اس حال میں بھی اعتدال کتنا اچھا ہوتا ہے۔ درمیانی راہ، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، اللہ کے حق کو پہچان کر خرچ کرنا، اور فقر، غریبی کی حالت میں بھی اعتدال کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کم بھی دیا ہو تو اس تھوڑے سے مال میں بھی حساب کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ اور عبادت میں اعتدال کتنی اچھی چیز ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تہجد پڑھنے پہ آیا تو مہینے بھر، 2 مہینے پڑھتا رہا، اور پھر اس نے چھوڑا تو سال بھر پھر پلٹنے کی توفیق نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، فلاں کی طرح مت بنو، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، فلاں کی طرح مت بنو کہ وہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ یہ تو قیام اللیل کی بات ہے، ہماری زندگی میں فرائض کا یہی حال ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کشادگی ہوتی ہے زندگی میں، کوئی آزمائش، یا تو کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو تیزی سے نماز کی طرف دوڑتے ہیں، یا طالب علموں کی زندگی میں امتحان آ جاتا ہے، اور جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، اپنی تعلیم کا جو بھی جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اسی اعتبار سے تیاریاں ہوتی ہیں، فرائض کا اہتمام، صدقہ، تہجد، علماء سے اور مساجد کے ائمہ سے دعائیں پوچھی جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ امتحان ختم ہوا، رزلٹ آ گیا، انہوں نے سمجھا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی، اور اس کے بعد مسجد سے دور ہو گئے۔ بڑے گھاٹے کی، نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہم خوشحالی میں ہوں تب بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، ہمارے پاس مال کم ہو تب بھی اعتدال کا حکم دیا ہے، عبادت کر رہے ہوں تب بھی اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اعتدال، میانہ روی اور بیچ کی راہ پہ چلنا اور پورے توازن کے ساتھ چلنا، یہ شریعت کا امتیاز ہے، اسلام کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان۔ اسلام نے
ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری نہیں دی ہے کہ جو کچھ بھی مال اللہ کی طرف سے ملا ہو وہ پورا مال خرچ کر دے۔ سورہ بقرہ میں شروع میں ہی ایمان والوں کی جب صفت بیان کی گئی، فرمایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو کچھ دیا ہے سب خرچ کر ڈالتے ہیں، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ مقام صدیقیت پر ہر شخص نہیں ہوتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا تھا کہ آج تو میں نے سب سے زیادہ مال خرچ کر دیا غزوہ تبوک میں۔ جب ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کر گھر میں آئے، کیا لے کر آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ آدھا مال لے کر آ گیا ہوں، شطر مالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں پورا مال لے کر آ گیا ہوں، ما ابقیت فی اہلی شیئا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو ان کا خاموش جواب یہ تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن انہوں نے اس طرح فرمایا دل کو مضبوط کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اور جس کے لیے اللہ ہو جائے، جس کے لیے اس کا رسول ہو جائے، اسے پھر دنیا کی مادی نعمتوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہر شخص اس مقام پہ نہیں ہوتا، ہر شخص اس طرح صبر نہیں کر سکتا۔ کبھی اگر ایک تقریر سن کر اسے جوش دلا دیا جائے اور وہ پورا مال لا کر ڈھیر بھی کر دے، اور پھر گھر جا کر گھر والوں کی ملامت اور پھٹکار، اور پھر بعد میں اس کا افسوس اسے کہیں ایمان سے محروم نہ کر دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت مال خرچ کر دیا جوش میں آ کر، اور اس کے بعد پھر یہ احساس ہوا کہ یہ مدرسے والے لوگ، مسجد والے لوگ، دین کے کام کرنے والے لوگ، انہوں نے فضیلت بتا کر پورا مال میرا خرچ کروا دیا، اور اس کے بعد آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، قرض لینا پڑ رہا ہے۔ شریعت نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، جن کو دین کے اس بلند مقام پر رکھا ہے، ان کو کرنا چاہیے وہ۔ لیکن جو عام احکام ہیں شریعت کے وہ اسی طرح ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ اللَّهُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جس مال میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں نائب بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تو یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا گھر میں کچھ روک کر نہیں رکھتے تھے۔ کچھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نماز سے فارغ ہو کر تیزی سے گھر کی طرف بڑھتے تھے، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، جلد سے جلد اللہ کے راہ میں دے کر اس سے آزاد ہو جانا چاہتے تھے۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں ایسے، لیکن اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے وہ یہی کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، اور اس میں سے بھی خرچ کیا جائے تو یہ نہیں کہ سب دوسروں کو دے دیا جائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، اور انسان کی سخاوت کی علامت یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے رکھا ہے لیکن اپنے اوپر بالکل خرچ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بالکل کمزور حالت میں ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تم کو کچھ مال دیا؟ اللہ کا مال، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، کھیتیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے تو ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے کہ جو کچھ اپنے بندے کو اللہ نے نعمت دی اس نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے، نظر آئے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، یہ بالکل غریب اور تنگ دست نہیں ہے۔ اور پھر وہ مال، قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کیجئے، سورہ ضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو تم اسے بیان کرو۔ فَحَدِّثْ بِلِسَانِكَ فحدث بِحَیْئَتِکَ، اپنی زبان سے بیان کرو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اپنے حال سے بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تمہارا جسم، تمہاری حالت بتا رہی ہو کہ تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے۔
اور پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دینار ينفقه الرجل ينفقه على عیالی، سب سے بہتر دینار وہ جو شخص خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ رشتہ داروں کا حق بھولنے والا نہ ہو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم، بہتر صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو جو مال دیا جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور عام صدقے تو ایک صدقہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، صدقۃ وصلۃ، رشتہ دار پر خرچ کیا جائے تو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ رشتہ داروں میں جو لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں 2 یا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی گزر بسر ہوتی ہے ان کے ساتھ، کچھ وہ ہیں جو دور رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ محبت باقی رہتی ہے، میل جول ہے، وہ بھی تحفہ دیتے ہیں، ہم بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار وہ ہیں جو غریب ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں یا ان کو بھول جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن سے ہمارا جھگڑا ہے، جن سے ہماری دشمنی ہے، اور آج کل تو رشتہ داروں کی بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے، اور رشتہ دار کہا جائے تو دور کے رشتہ دار سمجھے جاتے ہیں، ماموں زاد، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، اور بھی خاندان کے دوسرے افراد۔ یہاں تو بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اتنا شدید جھگڑا کہ ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر بخل ہے، دونوں کو اللہ نے مال دے رکھا ہے لیکن دونوں کے اندر کنجوسی اور بخل ہے۔ عربی کا ایک مثل ہے کہ بشر مال البخیل بالحادث او الوارث، بخیل کے مال کو خوشخبری دے دو کہ یا تو وہ حادثے کے نظر ہو جائے گا یا وارث اسے لے لیں گے۔ تم نے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو بھی نہیں دیا، بال بچوں پہ بھی خرچ نہیں کیا، تو ظاہر ہے انسان کی زندگی میں حادثات تو آتے رہتے ہیں، وہ آئیں گے اور وہ مال خرچ ہوگا، مجبوری ہے، یا اچانک موت آ جائے گی اور وارث اس مال کو لے لیں گے، اور کوئی تعریف نہیں کرے گا، کہیں گے زندگی بھر اس نے خرچ نہیں کیا تھا، دبا دبا کر رکھا تھا۔ اور پھر جو مال وارثین کو ملتا ہے وہ آپ اپنی زندگی میں اس مال کو جتنا بڑھا سکتے تھے اور بڑھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے تھے، کیا ضروری ہے کہ آپ کے وارث میں ایسے لوگ ہوں جو اس مال کے حق کو پہچانیں اور ایسا کام کریں؟ وہ تو سمجھیں گے مفت میں یہ چیز ہمیں وراثت میں مل گئی ہے، ان کی محنت اس میں نہیں ہوگی، اس لیے وہ اتنا بھی حق نہیں پہچانیں گے جتنا کہ آپ پہچانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، اور افضل ترین صدقہ وہ ہے جو علی ذی الرحم الکاشح، ایسے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے کہ جس کے پہلو میں آپ کے لیے دشمنی ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے عداوت ہو، نفرت ہو۔ ورنہ جن کے ساتھ اچھی بنی ہوئی ہے، آپ بھی ان کو دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں، یا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ سے ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو تو دے رہے ہیں، لیکن جن کے ساتھ دشمنی ہے، خصومت ہے، ان کو آپ نہیں دے رہے ہیں۔ جن کے ساتھ آپ کا کیس مقدمہ چل رہا ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جب حسن سلوک کا موقع آئے تو حسن سلوک کیا جائے، معاملات کی بات آئے تو وہاں معاملات کو حل کیا جائے۔ اسی لیے ہم نے سورہ نور کی تفسیر میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت مصطح بن اثاثہ جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے، صرف اس وجہ سے ان کو دینا لینا بند کر دیا تھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کو صحیح سمجھ لیا تھا، اس میں شریک ہو گئے تھے، دل میلا کر لیا تھا انہوں نے۔ اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ جن کو اللہ نے فضل سے، وسعت سے، کشادگی سے، مال و دولت سے نوازا ہو، ایسے لوگ قسم نہ کھا لیں ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مہاجرین کو دیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، ولیعفوا ولیصفحوا،
معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟ تو بہترین صدقہ وہ ہے، بہترین مال کا خرچ کرنا وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، دشمنی اور نفرت کے باوجود دیا جائے، اور ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ صرف اپنے والدین، اپنے دادا دادی اور نانا نانی، اپنے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اور ان سے نیچے اور اوپر کے لوگوں کو تو نہیں دیا جائے گا زکوٰۃ کا مال۔ بیوی شوہر کو نہیں دے گی، شوہر بیوی کو نہیں دے گا، چونکہ شوہر پر نفقہ ہے بیوی کا۔ اور بیوی اگر شوہر تنگ دست ہو تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جو محبت کا تعلق ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ کا مال شوہر کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اپنی خالہ کو دے سکتے ہیں، اپنے ماموں کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو، چچا کو، اور جتنے بھی ہمارے کزنس ہیں ان سب کو دے سکتے ہیں، اور بھی جو دور کے رشتہ دار ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے وقت سب سے پہلے رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ہم صدقے کا بھی ثواب پاتے ہیں، زکوٰۃ کے دینے کا بھی، اور حسن سلوک کا بھی، صلہ رحمی کا بھی ثواب پاتے ہیں۔ لیکن بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں تو بہت تھوڑا سا مال اللہ رب العزت نے رکھا ہے، 2.5%، بعض مالوں میں 10واں حصہ، بعض میں 20واں حصہ، بعض میں 5واں حصہ۔ عام طور سے مالوں میں 2.5%، 2.5 صرف زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ دے دے اس پر کوئی بھی الزام نہیں ہے، بری من الشح، ایسا شخص بخل کے الزام سے، کنجوسی کے الزام سے، لالچ کے الزام سے بری ہے۔ من ادى الزکوٰۃ، جس نے زکوٰۃ دے دی، وقر الضیف، جس نے مہمان نوازی کر دی، واعطى في النائبہ، جس نے مصیبتوں میں خرچ کیا، کہیں کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی اور آسمانی آفت آ گئی، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، وہاں اس نے خرچ کر دیا، اس پر کوئی الزام نہیں، وہ بری ہے۔ لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا خود حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ عفو خرچ کرو، یعنی ما فضل عن الحاجہ، جو ضرورت سے بچ جائے اتنا خرچ کرو، پورا خرچ کرنے کا حکم نہیں۔ ما افضل الصدقۃ عن ظہر غنى، اس حال میں خرچ کیا جائے کہ جب انسان خوشحال ہو، جب تنگ دست ہو، اس وقت صدقہ دینے کا حکم نہیں فرمایا جا رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو روک کر صدقہ دینے کا حکم نہیں فرمایا جا رہا۔ لیکن اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کا وصف قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ تنگ دستی ہو، وہ پریشانی میں ہوں اور مصیبت میں ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور شح کے معنی ہوتے ہیں لالچ، شح کے معنی ہوتے ہیں بخل۔ جس شخص کے اندر کنجوسی ہوتی ہے اس کے اندر لالچ بھی ہوتی ہے، جس کے اندر لالچ ہوتی ہے اس کے اندر کنجوسی بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے دوسروں کا سارا مال اس کے پاس آئے اور اس کے پاس سے کچھ بھی خرچ نہ ہو، یہی کنجوسی اور بخل ہے اور یہی لالچ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ہی ابرار کا وصف فرمایا سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود۔ اس وقت ان کو خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی وقت تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اس وقت۔ جو لوگ علم کو پھیلانے والے ہیں وہ علم کو پھیلانے کا مزہ جانتے ہیں، اس کی لذت جانتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں وہ اس کی لذت جانتے ہیں، اور بغیر کسی اجر کے وہ کام کرنے والے، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کسی کو راہ راست پر لے آتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھوا دیتا ہے،
تو ان کے دل کو کیا خوشی ہوتی ہے, کیا لذت ہوتی ہے, وہ دنیا اور آخرت سے بڑھ کر ہے, دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی تنگ دستی کے باوجود اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر خرچ کرتے ہیں, اس خرچ کرنے کی کیا لذت ہے. کسی کا کام بنا دینے میں اللہ کی طرف سے ان کو اگر واسطہ بنا دیا جائے, اس کی کیا لذت ہے, اس کی کیا خوشی ہے. ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں اور جن پر اللہ کی طرف سے صبح و شام اللہ کے فرشتے جن کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, اللہم اعط منفقا خلفا, اللہم اعط ممسکا تلفا. ہر صبح فرشتہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے اور ایک بد دعا کرتا ہے, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کا بدلہ دے دیجیے, جتنا اس نے خرچ کیا اس کا بدلہ دے دیجیے. اور حقیقت یہ ہے, اگر آپ اس کی امید رکھیں اجر کے, اے اللہ میں آپ کے راستے میں چاول دے رہا ہوں اور آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, آپ کے رسول نے فرمایا ہے, آپ اس سے بہترین غذا مجھے عطا فرمائی. کبھی کبھی آپ کو چاول کی شکل میں اللہ رب العزت نوازتا ہے. کوئی تحفہ لیا آپ کے لیے چلا آ رہا, آپ حیرت کریں گے چاول کا تحفہ نہیں, یہ بہت اچھا چاول بازار میں آیا تھا, ہم نے اپنے گھر کے لیے لیا تھا, سوچا کہ آپ کے لیے بھی لے لوں. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بالکل اسی طرح کا بدلہ اللہ رب العزت نوازتا ہے. آپ کر کے دیکھیے, بالکل اسی نیت سے کیجیے. اللہ نے تو فرمایا کہ ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں, بدلہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ یہ نیت کریں کہ آپ کو اسی شکل میں ملے, اس سے بہتر شکل میں اللہ رب العزت کسی نہ کسی موقع سے نصیب فرما دیتا ہے. کبھی کبھی آپ سوچ بھی نہیں پاتے ہیں کہ کیا یہ اسی مال کا بدلہ ہے جو ہم نے خرچ کیا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تو واسطہ بنایا ہے, تمہارے ذریعے سے ہم خرچ کرواتے ہیں, تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے, حلیم ہے. اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہاری پکڑ بھی جلدی سے نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بردبار ہے, تمہیں ڈھیل دے گا, کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں جلد. تو اللہ رب العزت کی طرف سے عجیب و غریب نظام ہے. صنائع المعروف تقی مصارع السوء, خیر خواہی کرنا, اچھے کام کرنا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, مال کے ذریعے سے خاص طور سے انسان کو برے انجام سے بچاتا ہے, بڑی آفتوں سے بچاتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب, صدقہ رب کی ناراضگی اور غصے سے بچاتا ہے. حضرت لیث ابن سعد رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ مصر کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے, حضرت امام مالک کے زمانے میں سے تھے. حضرت امام مالک کے زمانے میں تھے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک کو شاگرد زیادہ ملے اس لیے ان کا علم زیادہ پھیلا, اور لیث ابن سعد بھی بہت بڑے فقیہ تھے, ان کا علم, ان کے شاگرد زیادہ نہیں ہوئے, ان کے پاس پڑھنے والے, اس لیے ان کا علم زیادہ دور تک نہیں پھیلا. ان کی تقلید کرنے والے اور ان کا ایک پورے مسلک کے طور پہ ان کے جو اجتہاد کیے ہوئے مسائل تھے وہ پورے طور پہ محفوظ نہیں رہ سکے. لیکن بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے مصر کے, اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا تھا. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم سے بھی نوازا ہو, مال سے بھی نوازا ہو. دو ہی تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر رشک کرنے کی اجازت ہے, اور دونوں سے ان کو نوازا ہو اور وہ دونوں کا حق ادا کر رہے ہوں. حضرت لیث ابن سعد ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. 80,000 دینار ان کی سالانہ آمدنی تھی, 80,000 دینار. اور دینار تقریباً 4.25 گرام کا ایک دینار صرف ہوتا ہے, 4.25 گرام سونا. حضرت لیث ابن سعد کو اللہ رب العزت نے اتنی دولت سے نوازا تھا, لیکن ان کی ایک عادت تھی, اتنی دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ انہوں نے کبھی مال کو روک کر رکھا ہی نہیں. جتنا مال مہینے بھر میں آیا, جو اپنی ضرورت کا ہوا اس کو رکھا, باقی تقسیم کرتے چلے گئے, لٹاتے چلے گئے, چاروں طرف تقسیم کرتے تھے. کوئی ایک چھوٹی سی ضرورت لے کر آتا تھا, بہت سارے فقراء آپ دیکھیں گے مسجدوں میں, بازاروں میں, ٹریفک پہ, آپ سے اس طرح مانگتے ہیں کہ صرف 2 روپے دے دیجئے, صرف 2 روپے دے دیجئے, صرف 10 روپے دے دیجئے, صرف 20 روپے میں میرا کھانا ہو جائے گا, دے دیجئے. ہم لوگ اس سے کم ہی دیتے ہیں. حضرت لیث ابن سعد وہ تو اس لیے اس طرح مانگتا ہے فقیر کہ مطلق مانگیں گے تو نہیں دے گا, زیادہ مانگیں گے تو نہیں دے گا, اس لیے تھوڑا سا کہہ کے مانگیں, شاید کچھ غیرت آ جائے. اتنی
بہترین گاڑی میں سفر کر رہا ہے، جا رہا ہے، کچھ تو غیرت آئے گی تو کچھ نکال کر دے دے گا۔ حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ مجھے شہد دے دیجیے۔ اس نے شہد مانگا تھا، اس کا کیا مطلب ہم سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا شہد دے دیتے جو ایک وقت اس کی روٹی کے ساتھ کھانے لائق ہو، یا ایک برتن میں چھوٹے سے پیالے میں رکھ کر دے دیتے، ایک جار میں چھوٹے رکھ کر دے دیتے، لیکن انہوں نے پورا گھڑا بھر کر دے دیا۔ زق کہتے ہیں ایک پورے گھڑے کو عربی میں، جس میں عرب شہد رکھا کرتے تھے بڑے برتن میں، اور اس میں سے نکال کر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے شہد اس میں بھر کر اسے دے دیا۔ تو لوگوں نے جو آس پاس تھے، اور آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر خرچ ہو، ادھر ادھر کے لوگوں پر خرچ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس نے شہد مانگا تھا، تھوڑا سا دے دیتے، کافی تھا اس کے لیے۔ حضرت لیث ابن سعد نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل میں الہام فرماتا تھا، جواب بھی ان کا ایسے ہوتا، ان کی ہمت کو، ان کی نیت کو، ان کے فیصلے کو، ان کے کام کرنے کی عزیمت کو کوئی بہانہ بدلتا نہیں تھا کہ گھر میں ذکر کیا کہ فلاں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، فلاں کو ہم چاہتے ہیں کہ اتنا دے دیں۔ بیوی نے کہا کہ ارے روک کر رکھیے، آپ بہت خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچ کریں گے تو بال بچوں کے لیے کیا رہے گا؟ فوراً ارادہ بدل جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اچھا کیا تم سے مشورہ کر لیا، ورنہ تو میری عادت بڑی عجیب ہوتی جا رہی ہے اور میں سب کچھ خرچ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، اور قریب کے لوگ روکتے ہیں خرچ کرنے سے، لیکن جو لوگ اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے اس کی لذت، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس پر مجھے کیا ملتا ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزور لوگوں کے بدلے میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت لیث ابن سعد نے فرمایا، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اس اعتبار سے دیا جتنی نعمت مجھے اللہ نے دی ہے۔ ہمیں اس نعمت کے بقدر دینا چاہیے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ مانگنے والا اپنی ضرورت کے بقدر مانگتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت سے بڑھ کر دے رہا ہے، تو ہمیں خرچ اس اعتبار سے کرنا چاہیے جس اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ ان کی بھی عادت یہ تھی، مسلسل خرچ کرتے رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس قدر خرچ کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو دیتے ہیں اور کچھ بچا کر نہیں رکھتے۔ شریعت نے حکم بھی دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موقعوں سے صحابہ کرام کو یہ نصیحت کی کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے 1/3 مال بچا لو۔ کہیں یہ فرمایا کہ بہترین باغ صدقہ کرنا چاہتے ہو تو باہر مت جانے دو، اپنے رشتہ دار میں دے دو۔ تو شریعت نے یہ پسند کیا ہے کہ کچھ بچا کر رکھا جائے، لیکن آپ کیا کیجئے گا، کچھ لوگوں کو اس کی لذت مل چکی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، ان کو اس میں مزہ ہی نہیں آتا کہ کچھ مال محفوظ رہ جائے، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہر صبح سورج طلوع ہوگا، ہر صبح مجھے اللہ تعالیٰ رزق نصیب فرمائے گا، ان کو یقین ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہی بات فرمائی، عودنی ربی عادتاً وعودت عبادہ عادتاً، میرے رب نے میری ایک عادت لگا دی ہے اور میں نے اس کے بندوں کو ایک عادت لگا دی ہے۔ عودنی انہ یعطینی وعودت عبادہ اننی اعطیہم، میرے رب نے میری عادت یہ لگا دی ہے کہ مجھے نوازتا ہے، اور میں نے اس کے بندوں کی عادت لگا دی ہے کہ جو کچھ دیتا ہے اس میں سے میں خرچ کرتا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے گھر پہ اور اس کے در پہ ہر وقت مال لٹایا جاتا ہے۔ لوگ اسی امید میں ہمارے پاس آتے ہیں، اخشا لو قطعت عادتی عنہم ان یقطع ربی عادتہ عنی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنی یہ عادت ختم کر دوں، لوگوں کو دینے اور احسان کرنے کا، جو سلوک کرنے کا میرا طریقہ ہے، تو کہیں میرا رب بھی اپنی عادت ختم نہ کر دے، بند نہ کر دے، وہ فیصلہ فرما لے کہ اب اس نے سوچا۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، اللہ معاف فرمائے، کہ بعض مدرسوں میں مثلا انہوں نے ایک طے کر رکھا ہے کہ وہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیش رقم موجود نہیں ہوتی، یا حالات بدل جاتے ہیں، پہلے انہوں نے کچھ زیادہ پیسے دیے تھے پھر کم دینے لگے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ایسی بھی حالت آ گئی کہ وہ اس وقت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے،
بعض اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کی امید بن جاتی ہے، بعض دینی کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان سے رجوع ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں، دیں گے لیکن اب ان لوگوں کو نہیں دیں گے، کسی اور کو دیں گے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے اس کی، ان کا شوق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب ایک شخص کو کے دل میں آپ سے ایک ربط پیدا کر دیا ہے اور ایک آپ کو واسطہ بنا دیا ہے ان کے لیے، تو اسے جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس بات کا احساس دلاتے تھے، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے۔ میں صرف ایسے لوگوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت مال و دولت دے رکھا ہو، ملینائر ہوں، بلینائر ہوں، ہم اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہے ہیں، ہم ایسے سوسائٹی اور معاشرے کے ہر فرد کو خطاب کر رہے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت سے کبھی تھوڑا مال بھی بچ جاتا ہو۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کبھی آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ کے جسم پر جو بہت نیا کپڑا آپ نے پہن رکھا ہو اور عید کا موقع ہو اور آپ کے گھر پہ کوئی آ جائے رمضان کے بالکل آخر میں اور کہہ دے عید میں کپڑا پہننے کے لیے دے دیجیے، آپ دل میں یہ سوچیں کہ میں نے تو کپڑا بنایا ہی اور ایک نیا کپڑا پہلے سے پہن رکھا ہے ہم نے، پرانے کپڑے نکال کر اس کو دوں، اچھی بات نہیں معلوم ہوتی۔ یا تو وہ نیا کپڑا اٹھا کر دے دیں یا اپنے جسم کا اتار کر دے دیں، اس وقت دیکھیے صدقے کی لذت، آنکھوں سے آنسو نہ آ جائے تو آپ دیکھیے انسان کو اللہ رب العزت اپنے سے قریب فرما لیتا ہے اور عجیب و غریب ایمان کی لذت سے نوازتا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ بہت مال لے کر آ گئے خرچ کرنے کے لیے، تو ایک شخص نے کہا لا خیر فی الاسراف، بھائی اسراف کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اتنا مال خرچ کرتے ہو۔ ان کا جواب سنیں، انہوں نے کہا لا خیر فی الاسراف، انہوں نے کہا لا اسراف فی الخیر، فوراً جواب دیا، انہوں نے اسی جملے کو پلٹ دیا۔ انہوں نے کہا اسراف کرنے میں، زیادہ دینے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، زیادہ خرچ کرنے میں۔ انہوں نے کہا بھلائی میں خرچ کرنے میں اسراف نہیں ہے، خیر کے کام کرنے میں اسراف ہے ہی نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو ہم اسراف کر رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا بلال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اعتق سیدنا ابو بکر سیدنا بلال رضی اللہ عنہما، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو غلامی سے آزاد کیا، دونوں کو سردار کر دیا، ایمان نے دونوں کو سرداری کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت بلال ابن رباح حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلاتے تھے، نبی کو نماز کے لیے بلانے والے، کیا ان کا مقام تھا، آپ غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت بلال کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا ڈھیر ہے۔ ہمارا آپ کا سب کا تصور حضرت بلال کے بارے میں کوئی مالدار صحابہ میں نہیں تھے، بلکہ بہت درمیانہ مال رکھنے والوں بھی صحابہ میں بھی نہیں تھے، پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے تھے، تنگی سے گزر بسر کرتے تھے۔ تھوڑی سی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال یہ کیا ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول کچھ مال ہے، ادخرتہ لی، میں نے سوچا اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال جہنم کے دھوئیں اور آگ سے بچو، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر دو۔ بڑے محبت سے آپ نے وزندار جملہ فرمایا، باوزن جملہ، کہ اے بلال خرچ کرو، عرش کے مالک سے اس بات کا اندیشہ مت رکھو کہ وہ مال کم کر دے گا، وہ مال کم نہیں کرتا ہے، خرچ کرنے سے بڑا، تمہارے پاس چند کھجوریں اس میں سے خرچ کرو اور 2 ڈھیر اللہ رب العزت نصیب کر دے گا، کئی بوریاں دے دے گا، گھر بھر دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ تو اسلام میں خرچ کی، انفاق کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، رشتہ داروں پر بھی، مسکینوں پر بھی، یتیموں پر بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیتیں آپ پڑھ لیں، 3 پارے کی، مثل الذین ينفقون اموالهم سے لے کر الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، آج آپ ان آیتوں کا مطالعہ کر لیں، کوئی تفسیر دیکھ لیں، پھر آپ کا احساس بدل جائے گا
ایمان کی حالت بدل جائے گی. آپ سوچیں گے کہ یہ ہے ایمان اور خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہے جس نے 7 بالیاں اگائی ہوں اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر بالی میں 7 دانے ہوں، 100 دانے ہوں. گویا ایک مرتبہ خرچ کر رہا ہے تو 700 گنا ثواب مل رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب لکھتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، خوب کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے، اور علیم جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت سے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا. لیکن خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی پر احسان جتانے والے ہوں اور اس کو اذیت دینے والے ہوں، خرچ بھی کرتے ہوں، دیتے بھی ہوں، اور بار بار اس سے حساب بھی لیتے ہوں، بار بار یہ بھی کہتے ہوں آپ نے اعتماد کر کے کسی کو دیا. بہت سی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں اور بہت سی آرگنائزیشنز ان کے لیے مال جمع کرتی ہیں اور وہاں بھیجتی ہیں، لوگوں کی کفالت کرتی ہیں اور ان کے ضرورت میں کام آتے ہیں. جو لوگ جتنا کم دیتے ہیں اتنے ہی حساب لیتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کا تجربہ ہے، جتنا کم دیتے ہیں اتنے ہی حساب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حساب کا حق ہے، جو جن سے حساب مانگے ان کو دے دینا چاہیے کہ لیجئے آپ کا یہ حساب ہے، ہم نے اس طرح خرچ کیا، اور عام طور سے ایسے لوگ پورا حساب رکھتے بھی ہیں. لیکن ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا اچھا لگتا ہے کہ تھوڑا سا مال خرچ کر کے آپ نے اعتماد کیا تبھی تو ان کو دے رہے ہیں اور پورا حساب مانگتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت نے آپ کو بے حساب نوازا ہے. کہیں اس حساب مانگنے کی وجہ سے اگر اذیت پہنچ جائے تو گویا ہم نے اپنے دیے ہوئے مال کو باطل کر دیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، تکلیف دے کر اپنے دیے ہوئے مال کو، صدقے کو باطل مت کرو، بے حیثیت مت بناؤ. اگر نہیں دے سکتے ہو تو اس سے بہتر قرآن نے طریقہ بتایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہہ دینا، معاف کر دینا، کہہ دینا بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں دے پائیں گے، اچھی طرح کسی کو رخصت کر دینا، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو دینے کے بعد اذیت پہنچائی جائے، تکلیف دی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ایسے لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، دل میں پورا اطمینان ہوتا ہے، کسی کے زور دباؤ پر خرچ نہیں کرتے. کمثل جنۃ بربوۃ، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو، بلندی پر ہو، نرم زمین پر ہو، خوب عمدہ زمین میں وہ باغ ہو. اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اور خوب اچھی بارش ہوئی ہو اور اس میں جو پھل آئے ہوں، فصل آئی ہو، ڈبل آئی ہو، خوب بڑھ کر آئی ہو، دوگنی چوگنی آئی ہو. فإن لم يصبها وابل فطل، اور زمین اتنی عمدہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو تیز بارش نہ بھی لگے تو ایک پھوار، ایک شبنم کا قطرہ اس کے لیے کافی ہے اس کو بڑھانے کے لیے. اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہے. جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ اس طرح تیزی سے ان کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے کہ عمدہ زمین میں کوئی باغ لگایا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھجور اور انگور کے درخت ہوں اور اتنے خوبصورت درخت کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. تجری من تحتها الانہار لہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بڑھاپے میں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، اور ہر وقت یہ ڈر ہو کہ کہیں موت نہ آ جائے. وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے اس باغ پر اور آگ، وہ باغ پورا جل کر خاکستر ہو جائے، برباد ہو جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ ایسی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اتنا مال دولت اللہ نے دے رکھا ہو اور بالکل بڑھاپا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور کوئی آفت آ جائے، مال برباد ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مال کو خرچ کرتے ہوئے چلو، اسے اللہ کے راستے میں اللہ کا حق دیتے ہوئے چلو. زکوٰۃ کے علاوہ بھی
بعض حدیثوں میں ہے ان فی المال لحقا سوى الزکات، مال میں ایک حق ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس حق کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک خاص بات فرمائی کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ تم اگر خرچ کرو گے تو کہیں تمہارا مال پورا ختم نہ ہو جائے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی یہ بھی کہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے، کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم سے وعدہ کرتا ہے آخرت میں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور دنیا میں فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم۔ پھر آخر میں چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے خرچ کرو تو بڑی اچھی بات ہے، اور چھپا کر خرچ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دونوں باتیں اچھی ہیں، اگر ظاہر کر کے خرچ کرو اور یہ نیت ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر سبق حاصل ہوگا اور وہ بھی شوق سے خرچ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فقراء کا بڑا حق ہے کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ ملک میں سفر نہیں کر سکتے، اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، اللہ کے دین میں مشغول ہیں، اس کی اشاعت میں مشغول ہیں، اس کے کام میں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ وہ پوری آسودگی کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے مال اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایک ناواقف شخص ان کو دیکھ کر، ان کے نہ مانگنے کی صفت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اغنیاء ہیں، مالدار ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر، اصرار کر کے، چمٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ کوئی مانگے تب اسے خرچ کرو، اسی وقت نہیں جانتا ہے، جس پر بھی خرچ کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں ایک اس شخص کا بھی ذکر تو فرمایا کہ جو اس طرح خرچ کرتا ہے تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، داہنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اتنا چھپا کر وہ خرچ کرتا ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو آپ کا ہاتھ اللہ نے اونچا کیا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو ہمیشہ اونچا رکھیے، اور پوری سخاوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں اس کے حقوق کو پہچانتے ہوئے۔ بعض صحابہ وہ تھے جو پوری فوج کو، پورے لشکر کو تیار کر دیتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، پورے لشکر کو، کوئی کاروان جا رہا ہے، جہاد ہونے والا ہے، کہتے تھے میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں، اور پورا اپنے گھر کا مال اس میں لگا دیتے تھے۔ آج کتنے ایسے کام امت کے پڑے ہوئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ہم جو مال دبا کر رکھ لیتے ہیں، صرف یہ آپ اپنے حق میں کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ پوری امت کا مال دبا کر رکھ رہے ہیں۔ اگر اپنا مال دبا کر رکھتے ہیں، اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، پوری امت اور مسلمانوں کا مال دبا کر رکھیں۔ اللہ نے عدل کے ساتھ تقسیم فرمایا، کسی کو زیادہ دیا تھا کہ وہ غریبوں کو دے، اور اس نے غریبوں کو دینا بند کر دیا تو اس نے عدل کے خلاف کام کیا۔ آج کتنے ایسے اسلامک پروجیکٹس ہیں، دینی دعوتی کام ہیں، مساجد کے کام ہیں، مدارس کے کام ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یتیم ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نادار اور تنگ دست ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بھوکے ہیں، جو بے لباس ہیں، جو بے گھر ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کیا ہم نے ایسے 2-3 لوگوں کو رکھا ہے کہ جن پر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اپنے بچوں میں شامل کر لیا ہے؟ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے ہیں تو ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہمیں 4 بچے دیے۔ اگر ہمارے 4 بچے ہوتے تو ہم ان پر خرچ کرتے یا نہیں؟ 10 ہوتے تو ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے 2 ہی بچے دیے ہیں، 3 ہی بچے دیے ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ گویا میرے 4 بچے ہیں، یہ 3 ہیں اور ایک اور ہے جس کو ہم نے طے کر، زندگی بھر اس پہ خرچ کروں گا، حتیٰ کہ میں اس کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دوں، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو امت میں کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہو جائیں گے۔ غریبی کی وجہ سے جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، آپ ان کی تعلیم کی کفالت کر رہے ہیں،
آپ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے ہیں، آپ ان کی کفالت کر لیجئے کہ تمہیں معاشرے میں باعزت طریقے سے رہنا ہے، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، آج سے تم ہمارے گھر کے ایک فرد ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک ایک شخص امت مسلمہ میں ایک ایک شخص یہ ذمہ داری لے لے تو اللہ کی طرف سے خود اس کے حق میں کتنے عظیم فیصلے ہوں گے کہ جو یتیم کے لیے انا وکافل الیتیم ہاکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت میں اس طرح ہوں گے، اتنے قریب کو جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص غور کرے اور آج یہ فیصلہ کریں کہ کیا جن لوگوں کو بھی اللہ نے مال دیا ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں ایک یتیم ہے، ایک یا دو جیسی جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، کہ جو چھوٹا بچہ جس کے والد انتقال کر چکے ہوں، ابھی بالغ نہ ہوا ہو، کسی ایسے شخص کی ہم کفالت کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کے سر پر ہم نے ہاتھ رکھا ہے، عزت کے ساتھ ہم اس کے لیے روٹی فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے مکان اور کپڑے فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج تک ہماری زندگی میں نہیں ہے تو آج ہم فیصلہ کریں، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں جن کشادگیوں سے اور جن نعمتوں سے نوازے گا، یہ اللہ کی طرف سے اس کا احسان اور اس کی نعمت ہوں گی، اس کے جلوے اور کرشمے ہوں گے جو ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ کبھی ہمیں حیرانی بھی ہوگی، لیکن سورہ ہود کی جو آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ تمہارے گھر بیٹا ہونے والا ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تو فرشتوں نے اتعجبین من امر اللہ، کیا تمہیں اللہ کے حکم اور اللہ کے معاملے میں تعجب ہوتا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو تم پر، وہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تو اللہ کے کام میں تو کوئی تعجب اور حیرانی ہے ہی نہیں، جس وقت چاہتا ہے حالات بدل دیتا ہے۔ آج کسی کے ہاتھ کو اللہ نے اوپر رکھا ہے، اس ہاتھ کو نیچے کر سکتا ہے، اور جس کا ہاتھ نیچے ہے اس کو اوپر کر سکتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جس کے ہاتھ اونچے اور اوپر رکھے ہوں انہیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو خوشحال رکھے، انہیں خرچ کرنے والا بنائے، پوری امت پر خرچ کرنے والا، پوری انسانیت پر خرچ کرنے والا اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے اور اپنے دیے ہوئے مال میں اس کے حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ یقین نصیب فرمائے کہ مال اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے صدقات، زکوٰۃ اور ہر طرح کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔